جنہیں فرشتے بھی پیرانی پیر کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کا فقیر کہتے ہیں۔ دعا قبول ہو یا رب، ہے واسطہ ان کا جن کو اولیاء اپنا امیر کہتے ہیں۔ غوث پاک سے کہ یہ کیا تھا، اتنا بھیانک سانپ آپ کے جسم پر آیا، آپ کے جسم پر کوئی جنبش بھی نہیں، لغزش بھی نہیں۔ سرکار دوستو، روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، بڑا مجمع 70,000 کا مجمع، ممبر پر جب خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران چھت پر سے ایک نہایت کالے قسم کا سانپ نمودار ہوا، جس کی ہیبت ایسی تھی کہ مجمع میں سے لوگ ادھر سے ادھر ہونے لگ گئے۔ اس سانپ کی دہشت سے لوگ گھبرا گئے، لیکن وہ سانپ چھت سے اوپر سے آتے سیدھے سرکار غوث پاک کے کندھے پر آ گیا۔ غوث پاک کے کندھے پر آ گئے، نہایت کالے قسم کا زہریلا سانپ، جس کو دیکھ کر مجمع منتشر ہو رہا۔ غوث پاک خطبے میں مصروف ہے، اور اس کے بعد وہ سانپ آپ کے گردن سے آپ کے جبے میں داخل ہوا، آستین میں گیا، سینے پر آیا، دوسرے آستین میں گیا، گردن میں آیا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس اتر ہی گیا۔ غوث پاک پائے ایک جملے میں بھی لغزش نہیں ہے، خطبہ جس طرح چل رہا تھا اسی طرح چلتا رہا۔ اس کے بعد اس سانپ نے فصیح عربی میں آپ سے کلام کیا۔ روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے سبسکرائب کریں۔ کہا ہے عبدالقادر، میں آزمائش کے لیے آیا تھا، اس سے پہلے میں نے کئی لوگوں کو آزمایا، ان کے یا تو زبان میں لکنت آ گئی، یا تو پیر ہل گئے، یا تو پھر اپنا بیان چھوڑ دیا، لیکن تمہارا حال تو یہ ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ تمہارے جسم پر کوئی چیز آئی نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، خطبہ جاری رکھا۔ لوگوں نے پوچھا غوث پاک سے کہ یہ کیا تھا، اتنا بھیانک سانپ آپ کے جسم پر آیا، آپ کے جسم پر کوئی جنبش بھی نہیں، لغزش بھی نہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میرا نام عبدالقادر ہے۔ روزانہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سننے کے لیے سبسکرائب کریں۔ میں قادر کا بندہ، کس کا بندہ؟ قادر کا بندہ، قدرت پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے اس بات پر یقین تھا کہ اگر میری موت آنی ہے تو اس سانپ کے ذریعے سے آ جائے گی، میرے ہلنے سے بچنے سے میں بچ نہیں سکوں گا، اور اگر میری موت نہ آنا ہو تو اس طرح کے سینکڑوں سانپ بھی میرے جسم کا کچھ نہیں کر سکتے۔ موت و حیات کی قدرت صرف میرے رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ میں اسی یقین کے ساتھ خطبے میں مصروف رہا، وہ تو امتحان تھا، ٹل گیا۔ عزیزان گرامی وقار، اس بات کا میں آج آپ کو اعلان کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ قادری سلسلے سے بیعت ہیں تو غوث پاک کی اس استقامت پر قربان جاؤ۔ آج اس طرح کے زہریلے سانپ اگر تمہارے گرد آ بھی جائے، تمہیں اس بات کا یقین رکھنا ہے، موت و حیات کا مالک میرا پروردگار ہے۔ موت و حیات میرے رب ذوالجلال کے پاس ہے، اور یہ یقین میں آپ سے کہتا ہوں کہ غوث پاک کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قادری غلام ہیں، قادری بنتے ہیں۔ ان کی نسبت سے اگر ہمارے سینے میں تھوڑا بہت بھی اگر شجاعت کا جذبہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے عزیز و آج اس روئے زمین کا منظر بھی بدل جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ لوگ دیکھ چکے تمہیں ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ تھوڑے پیسوں میں بک جاتے ہیں، یا خوف سے تھر تھراتے ہیں، ڈر کر کے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے دنیا تمہیں ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، لیکن جس سے تمہارے قدم ڈگمگانے سے رہ گئے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں بجلیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، لیکن تمہارا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کریم تمہارے استقامت پر مدد نازل فرمائے۔
آئے گا، اس لیے کہ قرآن میں وہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جو لوگ اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جمے رہتے ہیں، مولا فرماتا ہے ان کی حفاظت کے لیے مولا فرشتے نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت جمے رہنا، استقامت، ڈٹے رہنا، یاد تمہاری ضرورت ہے میرے عزیزو۔ طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ دیکھو موت تو آنی ہے، کسی ہاسپٹل کے بیڈ پر آئے گی یا گھر کی چٹائی پر آئے گی، کہیں نہ کہیں آنا ہے، یا کسی حادثے میں یا کسی بیماری میں۔ لیکن اگر قسمت سے موت اس حال میں آئے کہ میں میرے نبی کا پرچم بلند کر رہا ہوں، نبی پاک کی عزت کی بات کر رہا ہوں، اور اگر اس حال میں موت آئے تو اس موت کا کیا کہنا؟ میرے عزیزوں، بزرگوں نے فرمایا جو ناموس رسالت پر مر جاتا ہے، روح نکلنے سے پہلے وہ اپنے سرانے پر مصطفیٰ کریم کا دیدار بھی کرتا ہے۔ بروز حشر ہم بھی جائیں گے فضل خدا جنت کہ ہوگا جس گھڑی دیکھو اشارہ غوث اعظم کا، لکھوں تو کیا لکھوں غوث اعظم تیری عظمت پہ، لکھوں تو کیا لکھوں میں غوث اعظم تیری عظمت پہ، زمانے والے پڑھتے ہیں جو خطبہ غوث اعظم کا، زمانے والے پڑھتے ہیں جو خطبہ غوث اعظم کا، کوئی سمجھے گا کیا رتبہ ہے کیسا غوث اعظم کا، کوئی سمجھے گا کیا رتبہ ہے کیسا غوث اعظم کا، زمین سے عرش تک ہوتا ہے چرچا غوث اعظم کا، زمین سے عرش تک ہوتا ہے چرچا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے میں بھی ہوں شیدا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے میں بھی ہوں شیدا غوث اعظم کا، مجھے کہتا ہے ہر کوئی دیوانہ غوث اعظم کا، مجھے کہتا ہے ہر کوئی دیوانہ غوث اعظم کا، ملے گا ہم کو محشر میں سہارا غوث اعظم کا، ملے گا ہم کو محشر میں سہارا غوث اعظم کا، کہ ہے میرے بھی گلے میں دیکھ پٹا غوث اعظم کا، کہ ہے میرے بھی گلے میں دیکھ پٹا غوث اعظم کا۔ دوستو، یہ تھے جناب مفتی سلمان اظہری صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان تمام باتوں پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سارے مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم سارے مسلمانوں کو اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سارے مسلمانوں کو اللہ پاک علماء کرام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دوستو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے، اور دوستو روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت و منقبت سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔